الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سب سے پہلے تو میں مرکزی میلاد کمیٹی کے عہدیداران، انتظامیہ کے تمام افراد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا عظیم الشان سالانہ اس اجتماع میلاد کی. اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. میری پہلی بار حاضری ہوئی ہے مگر انتظامات اور انداز دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ کئی نوجوان دل و جان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل کو سجا رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ کام کرتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ بڑی ہی قسمت والوں کا یوں سمجھیے انداز ہوتا ہے، نصیب والوں سے یہ کام لیا جاتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. یہ سجانے والے بھی بہت خوش نصیب ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہے اور ماشاءاللہ آپ کو یہ حصہ ملا ہے. اللہ پاک جو نبی پاک کے چرچے کو بلند کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی عزتوں کو بلند فرمائے. علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز نعت خواہ موجود ہیں، آپ سب کا بھی میں شکریہ بھی ادا کروں گا. آپ اللہ پاک آپ کے اقبال کو بلند فرمائے اور مجھ ناچیز کو آج یہاں بیان کی سعادت دی. اور ہمارے جو مجھ سے پہلے جو نقیب محفل ہیں، انہوں نے جس طرح میرا تعارف پیش کیا، بہت زیادہ انہوں نے مبالغہ کیا. ان باتوں کا میں ایک شعر میں جواب دے دیتا ہوں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے مرشد نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اللہ پاک ان کے اور آپ سب کے حسن ظن سے مجھے اچھا بنا دے. آج میں اپنی حاضری مختصری رکھوں گا کیونکہ مجھے اندازہ ہے وقت کافی ہو گیا ہے. اور میں کیونکہ ماشاءاللہ نعت خواں کافی دیر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنا حصہ ملاؤں بیان کی صورت میں. اور آج آپ کو قرآن کی زبانی نعت مصطفیٰ سناتے ہیں. آپ نے پنجابی نعت کا وہ شعر تو سنا ہوگا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو وے جیڑا مرضی سے پارا، پڑھ کے ویکھ جیڑا مرضی سے پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. تو یہ ایسے ہی نہیں کہا انہوں نے پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا. میں وقت تھوڑا ہے ورنہ قرآن پاک کی اتنی آیتیں بالکل لٹرلی صریح طور پہ نبی پاک کی نعتیں بیان کی ہوئی ہیں قرآن کے اندر. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس آیت کی جو آپ سب کو یاد ہے، ہر عاشق رسول کو یاد ہے، اور وہ آیت ہے آیت درود. پڑھتے ہیں نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس کا ترجمہ آپ ذرا غور سے سنیں. ترجمہ کرنے والی ذات کون ہے؟ عاشق ماہ رسالت، امام عشق و محبت سیدی امام احمد رضا خان اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کیا لکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اچھا اس آیت سے اس پہ نعت کہاں سے ہو گئی؟ ذرا غور سے اب سننا ہے. اس آیت میں کتنی باتیں میں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں. پورے قرآن میں کوئی بھی ایسا کام بتا دیں جو فرشتے بھی کرتے ہوں، اللہ بھی کرتا ہو اور بندوں کو بھی حکم دیا کہ بندوں تم بھی شامل ہو جاؤ، سوائے درود کے یہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے. اچھا یہ ضرور علماء نے ماشاءاللہ تطبیق کی، علماء موجود ہیں، فرشتوں کا درود بھیجنا
دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمارے آقا پر درود بھیج، رحمت نازل فرما. اور رب کا درود بھیجنا رحمت نازل کرنا ہے. اب ذرا غور کیجئے، بہت خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے انبیاء کو معجزات اور کمالات ملے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام معجزات کا مجموعہ بھی دیا گیا، بلکہ کچھ خاص معجزات بھی عطا کیے جو اور کسی کو عطا نہیں کیے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. اب ذرا سمجھیے گا بات، ایک بار سجدہ کیا، یقیناً بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، سوائے شیطان کے وہ فرشتہ بھی نہیں تھا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود سارے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، رب کی طرف سے بھی نازل ہو رہا ہے. اچھا، اب فرشتے ایک بار سجدہ کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو. علماء بیٹھے ہیں اور جو عربی کو کچھ جانتے ہیں، یہاں لفظ یصلون لایا گیا، اور یصلون دلالت کرتا ہے اٹس ناٹ ونس، یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ فعل کنٹینیو ہے، مسلسل فرشتے درود پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک کی ذات والا تبار پر گویا رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اب یہاں ایک بڑی خوبصورت تحقیق ہے کہ یہ فرشتے ہیں کتنے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اتنے فرشتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا آپ غور سے سنتے جائیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. احادیث سے کچھ احادیث کو جمع کر کے پہلے کیٹیگریز فرشتوں کی بیان کروں گا. ملائکہ مقربین، عرش اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار، دوزخ کے داروغے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، پہاڑوں پر معمور فرشتے، سمندروں پر معمور فرشتے، بادلوں کو چلانے والے فرشتے، بارش برسانے والے فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے فرشتے، پودے یعنی نباتات اگانے والے فرشتے، اور جناب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارے درود پہنچانے والے فرشتے. جمعے کی نماز کو جائیں تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھنے والے فرشتے، نمازی جب الحمد شریف پوری کر لیں تو اس کے بعد آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے. اتنے فرشتے ہیں رب کے. اچھا، کوانٹٹی کتنی ہے؟ ایک بڑی پیاری تحقیق وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ بتایا یہ جاتا ہے انسان جو ہیں وہ جنات کا 10واں حصہ ہے. اب ذرا میں فیصلہ آباد والوں کی تھوڑی کیلکولیشن چیک کرنا چاہوں گا، حساب کتاب کے ماہر ہیں کہ نہیں. ایک محتاط اندازہ لے لیتے ہیں. ویسے تو 7.5 ارب بتایا جاتا ہے انسان اس وقت دنیا میں موجود ہیں. چلے ہم 7 ارب پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. 7 ارب اگر انسان ہیں اور انسان جنات کا 10واں حصہ ہے تو اس کا مطلب 70 ارب جنات ہیں. ٹھیک ہے جناب، گھبرائیے نہیں، مسلمان جنات بھی ہوتے، ہو سکتا ہے یہاں بھی عاشقان رسول جنات آئے ہوں نبی کا چرچا سننے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آقا تو امام الثقلین ہے نا، سب کے آقا ہے. بہرحال اب جنات ہو گئے 70 ارب. پھر فرمایا جنات اور انسان ملا لیں تو یہ خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے. اس زمین پر جتنے جانور ہیں نا، جتنے بھی جانور ہیں، یہ سب ملائیں تو انسان اور جنات کو ملا لیں تو وہ اس کا 10واں حصہ ہے. اس کا مطلب دنیا میں تقریباً 700 ارب جانور ہیں. فرمائیں سب کو ملا لیں تو یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہے. اب پرندے کتنے ہو گئے جناب؟ حساب آ رہا ہے بھائی، 7000 ارب پرندے ہو گئے. اور آگے چلیں، فرمائیں سب کو ملا لیں تو یہ سمندری جانوروں کا 10واں حصہ ہے. دنیا میں 66% تو پانی ہے نا، 66% تو پانی ہے. میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ اگر اس دنیا میں ساری دنیا میں اناج ختم ہو جائے، گوشت ختم ہو جائے، کچھ بھی کھانے کو نہ ہو، پھر بھی یہ سمندر جو ہے 100 سال تک اس دنیا کو خوراک دے سکتا ہے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مخلوق رکھی ہے. اب یہ 70,000 ارب ہو گئے سمندری جانور. فرمائیں سب کو جمع کر لیں تو یہ زمین پر موجود جو فرشتے ہیں اس کا 10واں حصہ ہے. فرمائیں سب کو جمع کریں تو پہلے آسمان پر جتنے فرشتے ہیں یہ اس کا 10واں حصہ ہے. ان سب کو بھی جمع کر لیں تو دوسرے آسمان کے جو فرشتے ہیں یہ اس کا 10واں حصہ ہے.
اسی کیلکولیشن سے 7ویں آسمان، پھر عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے الگ، یعنی آپ کے سارے کیلکولیٹر، سارے کمپیوٹر بیکار ہو جائیں گے کہ فرشتے ہیں کتنے۔ چلو ایک عشق والی کیلکولیشن بھی بیان کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں روزانہ کتنے فرشتے حاضر دیتے ہیں؟ ارے واہ بھائی واہ، کتنے؟ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام۔ سیدی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں نا 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ 8 پہر کی ہے۔ اب روزانہ کتنے ہو گئے جناب؟ 1,40,000، 1450 سال کم و بیش ہو گئے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں۔ اب 1450 سال کم و بیش ہو گئے یا 1400 سال ہو گئے، روز 1,40,000 فرشتے آ رہے ہیں، دوسرا نہیں آ رہا۔ کر لو ذرا حساب کتنے فرشتے، اور یہ حاضری قیامت تک رہے گی۔ اچھا یہ کیوں دوبارہ نہیں آتے؟ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت کمال کی شخصیت ہیں، اپنے اشعار میں ہی معاملہ حل کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اور وجہ بتاتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اگر یہ باریاں نہ ہوتی تو کروڑوں نے رہ جانا تھا، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ یہ آقا کی بارگاہ تو سب کے لیے ہے نا، تو سب کو حاضری دینی تھی۔ اور اے غلاموں مبارک ہو، وہ فرشتے ہیں، وہ معصوم ہیں، ان کو ایک بار زندگی میں تقریباً 12 گھنٹے کی حاضری ہے، اور تم غلام بار بار جاؤ، پھر بھی جانے کی اجازت جتنے دن چاہو رہو سرکار نبھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ جتنی دیر ساری زندگی رہو، بلکہ میرے آقا تو کریم آقا ہیں، فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اب پتا چلا فرشتے کتنے ہیں۔ میں اس لیے ساری کیلکولیشن بتا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا پر تو شب و روز اربوں خربوں درود پاک سبحان اللہ اس کے گلدستے جا رہے ہیں۔ بھیجنے والے کون ہیں؟ معصوم فرشتے۔ یہ تو ہم گناہ گاروں کو چانس دیا گیا ہے، ہمارے بھاگ جاگ جائیں۔ اے میرے بندو، اللہ اور اس کے فرشتے تو درود بھیج رہے ہیں، تم بھی بھیجو اور اپنی جھولیاں بھر دو، اپنی مرادیں پالو، اپنے گناہ معاف کروا لو۔ اللہ اکبر۔ یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے والے کو نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، پہلا میرا مدنی پھول، پہلا آج کا میسج، آپ کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، ایک پیغام لے کر جاؤ، زندگی میں اس عادت کو شامل کر لو۔ آج یہ موبائل فون ہمارے بہت سارا ٹائم لے جاتا ہے، فضول کاموں میں وقت صرف ہو رہا ہے۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ان کاموں میں ضائع کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے رب نے زبان دی ہے۔ جتنا ہو سکے ذکر کرتے جائیں، درود پاک پڑھتے جائیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کیونکہ میں نے اور آپ نے سب نے دنیا سے جانا ہے یہ پڑھے ہوئے درود، یہ اللہ کا ذکر، یہ انشاءاللہ ہمیں مرنے کے بعد کام آئے گا۔ سب مل کر ذرا کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اب اگر آپ کو اندازہ ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں کیا کمایا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، مگر کس کے پاس ٹائم ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بار دن میں درود پاک پڑھتے ہیں؟ کتنی بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع سے میں بھی یہ پیغام لے کر جاؤں، آپ بھی جائیں کہ اب زبان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف کریں گے انشاءاللہ۔ ہیں بڑی پیاری بات پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، چلے ساتھ ساتھ کچھ نعت کے اشعار بھی ہوتے رہیں۔ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ تو ان اعضاء کا بہترین استعمال کرو۔ جن کو نبی پاک کا دیدار کرنا ہے وہ یہ بھی تو سوچے نا کہ آنکھوں سے حرام بھی دیکھوں، ہیں غلط چیزیں بھی دیکھوں، اور پھر تمنا بھی کروں کہ ان آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کروں۔ تو آنکھیں پاکیزہ رکھیں، ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ذکر و درود کی پابندی کریں۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج بات فقط قرآن کی کریں گے،
ٹھیک ہے، قرآن سے ایک آیت ہو گئی جس میں نبی پاک کی شان بھی پتہ چلی اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ درود پاک کی اہمیت کیا ہے۔ ماجرا یہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کو، اسلام کے ابتدائی دور تھا، تعلیم فرماتے، اسلام کے بارے میں باتیں بتاتے، احکام اسلام بتاتے، تو صحابہ کرام نبی پاک سے عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ۔ اچھا، راعنا کا مطلب بنتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے۔ آج کل انگریزی میں ہم کہتے ہیں پارڈن پلیز، کم اگین، ذرا دوبارہ بتائیے۔ استاد صاحب بھی کبھی کچھ لکھاتے تو کہتے ہیں استاد صاحب ذرا ریپیٹ کر دیں، میں پیچھے رہ گیا، میں نہیں سمجھ سکا۔ تو سوال جو بات ہے اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام عرض کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ، حضور ذرا ہم پر رعایت فرمائیے۔ بظاہر تو یہ بڑا اچھا لفظ ہے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہودیوں کی جو لغت تھی، کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایک لفظ اردو میں کچھ اور معنی ہوتا ہے، اس کا پنجابی میں کچھ اور معنی ہوتا ہے، پنجابی میں کچھ اور ہوتا ہے، کسی اور زبان میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہودیوں کی جو لغت تھی اس میں راعنا جو ہے اس کا معنی ایک بے ادبی والا بنتا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں مسلمان بھی قریب قریب رہتے تھے، غیر مسلم بھی قریب رہتے تھے، تو وہ لوگ بھی آ کر بیٹھ جاتے اور معاذ اللہ نبی پاک کی بارگاہ میں کہتے راعنا یا رسول اللہ، راعنا یا رسول اللہ، راعنا۔ اب ان کی نیت معاذ اللہ بے ادبی کی ہوتی تھی۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ یہودیوں کی لغت جانتے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بدبخت جو ہیں یہ معاذ اللہ نبی پاک کی بے ادبی کے لیے آتے ہیں اور یہ جملہ بار بار کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اب کسی نے یہ جملہ کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو ان غیر مسلموں نے کہا ہم سے کیوں لڑتے ہیں، آپ کے مسلمان بھی تو کہتے ہیں، آپ کے صحابہ بھی تو یہی کہتے ہیں، ہم بھی وہی کہتے ہیں، ہم سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں۔ اب ان کا دل بڑا رنجیدہ ہوا کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ اکبر، جیسے یہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے دل رنجیدہ ہے، اللہ اکبر، جبریل امین قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کی نعت، یہ ہے نبی پاک کا ادب جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ پہلا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 104، 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا ترجمہ سنو، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اے ایمان والو راعنا نہ کہو، اور یوں کہو کہ اور یوں عرض کرو انظرنا، حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، ایک اور ادب سنیں، پہلی باری میں ہی سن لو نا۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ادب بھی بیان کر دیا، بے ادبوں کا انجام بھی بیان کر دیا کہ بے ادبی ہوگی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے تحت علماء نے سبحان اللہ کتنے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر اس میں ادب کا لحاظ فرض ہے، اور جس کلمے میں معمولی سا بھی بے ادبی کا شائبہ ہو وہ بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زبان پر نہیں لایا جا سکتا۔ جس الفاظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے لفظ دونوں معنی بنتے ہوں، تو اس کی طرف اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بالکل استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک کے در کے آداب رب عطا فرما رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا میں بڑے لوگ اپنا جو سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اپنے آفس میں، اپنے دربار میں آنے کے آداب خود بیان کرتے ہیں، مگر نبی پاک کی شان دیکھو کہ ان کی بارگاہ میں گفتگو کیسے کرنی رب سکھا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارہ، قرآن پاک کس طرح نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے۔ اور اب ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل گئی کہ جو وظیفہ ہم پڑھتے ہیں نا یہ کتنا پیارا بلکہ قرآن کی طرف سے عطا کردہ وظیفہ ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ قرآن تو کہتا ہے راعنا نہ کہو، انظرنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ چلو ایک اور آیت سناتا ہوں، سبحان اللہ، بڑا پیارا موقع تھا، نبی پاک کی کیسی شان یہاں پر ظاہر ہوئی۔ اللہ پاک آپ کو مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مکے میں جب تک تھے نا تو کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے، مدینے آ گئے تو اب حکم ملا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ تو نبی پاک اللہ کا حکم ماننے والے سارے صحابہ سب نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ بیت المقدس کی طرف یہودی بھی نماز پڑھتے تھے، ان کی بھی عبادت ہوتی تھی، تو وہ مسلمانوں کو تانے دیتے تھے کہ دین تو نیا لائے ہو، قبلہ تو ہمارا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے قبلے کی طرف تم رک کر کے نماز پڑھتے ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر یہ ملال گزرا کہ یہ ہمیں تانے دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے دل پر کیسے ملال گزرے، اللہ کو کب یہ پسند ہے۔ اب نماز ذرا غور سے دیکھیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب مسجد قبلتین جہاں ہے نا اس جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
बार बार आसमान की तरफ नजर उठाते हैं कि शायद वही आ जाए, शायद अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आ जाए कि हमारा किबला जो है वो बैतुल मुकद्दस से काबा कर दिया जाए। सुनो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब दौराने नमाज 4 रकत वाली नमाज है, जरा सुनिएगा, और 2 रकतें बैतुल मुकद्दस की तरफ नबी पाक पढ़ चुके हैं, सहाबा पीछे सफे बांध कर खड़े हैं। दौराने नमाज जिब्रील अमीन आयत कुरान लेकर नाजिल होते हैं और किबले की तब्दीली का हुक्म होता है। और जरा कुरान का उसलूब देखें, अंदाज देखें, कुरान क्या कहता है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना। आए हाय, महबूब की अदा को कुरान बयान कर रहा है। ऐ महबूब, जो तुम बार बार आसमान की तरफ नजर उठा रहे हो, हम देख रहे हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, तो हम जरूर तुम्हें फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अल्लाह अकबर। ये ना फरमाया ऐ महबूब हम तुम्हें किबले की तरफ फेरेंगे जहां रब की रिजा है। ऐ महबूब, जिधर तुम चाहते हो उधर ही किबला बना दिया जाएगा। अब फिर दोहराने नमाजी इस आयत का अगला हिस्सा सुने, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अब अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ। अल्लाह अकबर। सवाल जहन में पैदा हो सकता है, जनाब ये आयत या तो नमाज से पहले आ जाती या नमाज के बाद आ जाती। पहले आती तो प्यारे आका सब सहाबा को बयान कर देते कि सुनो कुरान नाजिल हो गया है, अब आज से हमारा किबला काबा है, अब बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ना। नहीं जनाब, दोहराने नमाज आती है और सुभान अल्लाह मेरे आका नमाज के दौरान ही अपना रुख काबे की तरफ फेर देते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए, इमाम नमाज पढ़ा रहा हो, मुक्तदी की सफे हो। अच्छा, ये कोई 5-10 डिग्री का फर्क नहीं था कि इमाम साहब यूं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा राइट हो गए या थोड़ा सा लेफ्ट हो गए। नहीं जनाब, ये 180 डिग्री का अबाउट टर्न था। यानी अगर इधर बैतुल मुकद्दस है तो इधर काबा था। नबी पाक ने रुख तब्दील किया। अरे इमाम कैसा था, मुक्तदी कैसे थे? सहाबा में किसी ने सवाल नहीं किया कि हुजूर ये क्या कर रहे हैं। सारे सहाबा ने दौरान नमाज ही रुख तब्दील कर दिया। ये वफादारी देखें, ये इताअत देखें, कोई चूं चला नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, सबने रुख तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कि नबी पाक की खुशी की खातिर जो है मुसलमानों का किबला भी काबा कर दिया गया। फिर क्यों ना मेरे आला हजरत लिखें कि खुदा की रिजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। ज़हे इज्जत एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब पता चला कि कुरान पढ़ते जाएं। असल बात यह है, हम कुरान पढ़ते नहीं हैं, हम कुरान समझते नहीं हैं। इस बिना पर हम कुरान को समझते नहीं, इसलिए हमें मालूमात नहीं है। अब चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं एक छोटा सा जायजा पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आपका ईमान ताजा हो जाएगा कि कहां कहां मेरे रब ने अपने हबीब का जिक्र कुरान में किस प्यारे अंदाज में किया है। मगर साथ आपने सुभान अल्लाह कहते रहना है। सूरह फतह आयत नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 33 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुस्तफा करार दिया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 179 में मुज्तबा फरमाया। सूरह जिन आयत नंबर 27 में आपको मुर्तजा के लक़ब से याद फरमाया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में अब्दे कामिल। सूरह माइदा आयत नंबर 15 में आपको नूर फरमाया गया। सूरह निसा आयत नंबर 174 में बुरहान यानी वाज़े दलील फरमाया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में आपको खातमुन नबिय्यीन फरमाया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 में शाहिद यानी हाजिर व नाजिर, सिराजम मुनीर यानी चमकता हुआ सूरज, और दाई इलल्लाह यानी अल्लाह पाक की तरफ बुलाने वाला फरमाया। सूरह यासीन आयत नंबर 1 में आपको यासीन, सूरह ताहा आयत नंबर 1 में ताहा फरमाया गया। सूरह बकरा आयत नंबर 119 में बशीर यानी खुशखबरी सुनाने वाला, नजीर यानी डर सुनाने वाला फरमाया गया। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 1 में आपको मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 1 में मुद्दस्सिर फरमाया गया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 में अल्लाह पाक ने मोमिनीन पर आपको अपना एहसान फरमाया। सूरह अंबिया आयत नंबर 160 में आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत फरमाया। सूरह कलम आयत नंबर 4 में आपको साहिबे खुल्क अजीम फरमाया। तो सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में साहिबे मेराज फरमाया। सूरह बकरा आयत नंबर 33 में दुआए इब्राहिमी। सूरह साफ में आयत नंबर 6 में बशारत ईसा फरमाया। और सूरह कौसर आयत नंबर 1 में साहिबे कौसर फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान मैं क्यों ना कहूं, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, तुम मुझसे कब
मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। तो एक तो ये अंदाजा हो गया ना कि नात खानी जो है ये कुरान से साबित है, रब कुरान में नाते बयान फरमाता है, तो दिलो जान से नबी पाक की नात खानी में बैठा करें, दिलो जान से नात खानी किया करें, हैं आका की सना खानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। अब यहां मैं अपने बयान को इख्तिताम करते हुए एक पैगाम ये भी देना चाहूंगा। कितनी प्यारी बातें कुरान से सीखने को मिली, मैंने बहुत मुख्तसर किया बयान और बहुत सारी आयतें हैं। तो कुरान से मोहब्बत कर लो, कुरान से दोस्ती कर लो। नबी पाक के दौर में कई मौजज़ात का ज़हूर हुआ, सहाबा उन मौजज़ात को देखते रहे, कई लोग मौजज़ात को देखकर ईमान लाए। हम लोग सुनते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है, मगर देख तो नहीं सके ना। न चांद को दो टुकड़े होते देखा, न सूरज को पलटते देखा, न हजरत अबू कतादा की आंख लगते हुए फिर रोशन होते देखा, न जानवरों का नबी पाक की बारगाह में आकर सजदा करते देखा। सुनते हैं तो ईमान ताज़ा होता है, मगर आपको पता है एक मौजज़ा जिसको आज़मुल मौजज़ात कहा जाता है, सबसे बड़ा मौजज़ा कहा जाता है, वो कुरान करीम है। वो तो हमारे दरमियान है ना, उसको कितना पढ़ते हैं। तो खुदारा आज नियत करके जाओ कि आज से कुरान पढ़ेंगे भी, उसको समझेंगे भी। दावत इस्लामी माशाअल्लाह पूरी दुनिया में मदरसे उसने बनाए, बच्चों के अलग, बच्चियों के अलग, बड़े बालिगान के लिए मस्जिद में मदरसतुल मदीना बालिगान मौजूद हैं। मैं मीलाद भी मनाऊं, मैं नबी पाक का गुलाम भी कहलाऊं, मगर कुरान पढ़ना ना आए, ऐसा ना करें। तो आज से नियत कर लें कि इंशाअल्लाह रोजाना कुरान पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी आसानियां कर दी दावत इस्लामी ने, हमारे लिए एप्लीकेशन बना दी, तफसीर कुरान आसान उर्दू में लिख दी, और जनाब बहुत ज्यादा आसान हो गया। ऑडियो को तफसीर कुरान आना शुरू हो गई, जो चाहे कुरान सीखना उसके लिए बहुत आसान है। ऑनलाइन कुरान मदरसे हमने खोल दिए, आप दुनिया में कहीं हैं, इंटरनेट पे भी चूंकि ये बयान जा रहा है, आप कुरान टीचर.net वेबसाइट पर जाएं, जिस वक्त कुरान पढ़ना है पढ़ लें, अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक आपको कारी साहब आकर कुरान पढ़ाएंगे। फिर भी हम ना पढ़ें तो ये हमारी महरूमी है। और एक आखिरी बात, नबी पाक का मीलाद आ रहा है, ठीक है ना, मिलाद मनाएंगे ना धूमधाम से, हाँ धूमधाम से मनाना है, घर भी सजाएंगे, परचम भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, धूमधाम से मिलाद मनाए, बहुत अच्छी बात है। मगर दुनिया का दस्तूर है, जिसका बर्थडे आता है उसको तोहफा देते हैं ना। नबी पाक के लिए आपने क्या तोहफा तैयार किया, कुछ सोचा? अच्छा, तोहफा भी वो दिया जाता है जो उसको पसंद हो। बच्चे की बर्थडे होती है तो चॉकलेट देते हैं, खिलौने देते हैं, तो बड़ा हो जाता है फिर किताब देते हैं, इतर देते हैं, ऐसा ही है ना। जैसा शख्सियत वैसा तोहफा। नबी पाक की विलादत में क्या तोहफा दोगे? सुभान अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। हैं अभी माशाल्लाह एक नौजवान बड़े जोर से नारा लगा रहे थे, बल्कि अभी फिर लगा देंगे, जरा लगाओ, गुलामी रसूल में, बस बस मैं जो नारा चाह रहा हूं, गुलामी रसूल में ना हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल। बड़ा अच्छा नारा है, मगर मुझे आज तक समझ नहीं आया, जिसको गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? तो फिर ये याद रखे ना कि सिर्फ जबानी नारा ना हो, पक्की गुलामी हो, कि गुलामी रसूल, गुलाम रसूल की नमाज कज़ा नहीं हो सकती। तो आज ये पूरा पंडाल ऐसा नारा लगाना है, इंशाअल्लाह की ऐसी सदा लगानी है कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। माशाअल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई जब हमारे मुंतजिम ने बताया कि इस पंडाल में जमात से नमाजें हुई। बहुत शानदार काम है, महफिल भी हो, हम नियाजी जरूर हैं मगर पहले नमाजी हैं, तो इंशाअल्लाह नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यही पैगाम दावत इस्लामी का है कि इश्क रसूल के पैगाम को आम किया जाए, सुन्नतों पर अमल किया जाए, कुरान सीखा जाए और नमाजों की पाबंदी की जाए। दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत करें। इस तरह के बयानात के लिए मदनी चैनल देखें और मदनी मुज़ाकरे, जिसमें मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत इल्म दीन के मदनी फूल सिखाते हैं। बहुत प्यारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। और कल से 12 दिन कंटिन्यू 13 दिन मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला है, तो आपने उसमें भी शिरकत करनी है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारा यहाँ बाहर दावत इस्लामी का मकतबतुल मदीना का स्टॉल भी लगा हुआ है। याद रहे ये मकतबतुल मदीना किसी का पर्सनल नहीं है, इसमें किसी का अपना नफा नहीं है, दावत इस्लामी का है। और बहुत प्यारी किताब, इस महीने में पढ़ने वाली किताब,
بہت بڑی تعداد ہے، میلاد بھی مناتی، نبی پاک کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا. تو سیرت مصطفیٰ شاندار کتاب ہے، اور یہ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی لکھی کتاب، یہ بھی آپ مکتبے سے حاصل کر سکتے ہیں. صبح بہارا ربیع الاول کے حوالے سے بڑے کنفیوژن پیدا کیے جاتے ہیں، شیطان کی طرف سے اس زمانے میں بھی پرابلم تھی، اور ابھی بھی کچھ لوگ کنفیوژن پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہیں، چراغاں کیوں کرتے ہیں. تو بہت سارے آپ کو وسوسوں کی کاٹ مل جائے گی. بہت چھوٹا سا رسالہ ہے صبح بہارا. میں تو سمجھتا ہوں یہ رسالہ لیا بھی جائے اور اس کو تقسیم بھی کیا جائے. اور یہ ماشاءاللہ ہمارا منتھلی میگزین ہے، ماہنامہ جس کو آپ کہتے ہیں. آپ کے آفس پہ، آپ کے گھر پہ آپ اگر لگوانا چاہیں تو پورے مہینے میں کس کس بزرگ کا دن آتا ہے، اور بہت پیارے علمی موضوعات ہیں. تو آپ جاتے جاتے مکتبۃ المدینہ کو بھی ضرور وزٹ کیجئے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چلیں جو اسلام پہ مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، نہ جانے کس کا مدینے کا بلاوا آ جائے. غوث پاک کے مریدوں میں جو شامل نہیں ہو جائیں، کیا پتہ ان کی غلامی کے صدقے مل جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ.